سے بات کی جا رہی ہے. وَلَقَدْ اور بلا شبہ لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا ہے, قد بھی لازم کے لیے استعمال ہوا ہے, اور بلا شبہ تحقیق آتینا دیے ہم نے موسیٰ کو تسع کہتے ہیں 9 عربی زبان میں عام جو عربی کی گنتی ہے حروف آیاتن, اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی. بیناتن, بینہ کس کو کہتے ہیں؟ کھلا کسی چیز کا واضح روشن. فصل بس پوچھو سوال کرو بنی اسرائیل سے اس جاہم جب وہ آیا ان کے پاس. کون آیا؟ موسیٰ علیہ السلام. فقالا پس کہا لہو اس سے, فرعون پس اس سے کہا موسیٰ نے فرعون نے, انی بے شک. لفظ کیا ہے؟ انا, اور یہ مفعول میں کے لیے استعمال ہوتا ہے. انی بے شک میں, لاظنو کا. اب اس لفظ کو اگر کھول لیں تو اس میں سے لفظ کیا ہے؟ زن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمان کرنا, خیال کرنا. لفظ لام علیحدہ کر لیجئے, الف علیحدہ کر لیجئے, اس کے بعد کیا لفظ؟ زن. اس کے بعد کاف کی ضمیر لگی ہوئی ہے. یقیناً میں خیال کرتا ہوں آپ کو, یقیناً میرا گمان ہے آپ کے بارے میں. لاظنو کا یا موسیٰ, اے موسیٰ میرا خیال ہے تیرے بارے میں. مسحورا تجھ پہ جادو ہوا ہوا ہے, تو ہے مفعولن کے وزن کے اوپر سحر کیا ہوا شخص ہے, تیرے اوپر تو جادو کیا ہوا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور بلا شبہ عطا کی دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیاتن 9 نشانیاں, بیناتن کھلی واضح روشن. فاسأل پس پوچھو بنی اسرائیل سے اس جاہم جب آئے ان کے پاس. فقال لہو پس کہا اسے فرعون نے, انی بے شک میں, لاظنو کا یقیناً میں گمان کرتا ہوں, میرا خیال ہے یا موسیٰ تیرے بارے میں, مسحورا تیرے اوپر جادو ہوا ہوا ہے. اس کو ریلیٹ کیجئے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کیا کہا جا رہا تھا کہ جادو ہوا ہے. یہ وہی بات بتائی جا رہی ہے. کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے, لقد علمتا بلا شبہ. اب لفظ کیا ہے؟ علم. اس کے ساتھ آگے کیا لگا ہوا ہے؟ ضمیر حاضر کی. بے شک تینوں پتا ہے, تو جانتا ہے. ما انزلہ نہیں نازل کیا, ہاؤلائی کیا ہوتا ہے؟ ہازانی ہاؤلائی, ہاذا واحد کے لیے, ہازان 2 کے لیے, ہاؤلائی جمع کا صیغہ ہے. اسا ہازہی مؤنث واحد کے لیے, ہاتان 2 کے لیے, ہاؤلائی جمع کا صیغہ ہے. ہاؤلائی یہ سب. کون سب؟ یہ جو 9 نشانیاں جس کے بارے میں کہا گیا ہے, یہ سب ہے, نہیں ہے یہ سب کچھ الا مگر رب السماوات والارض, پروردگار آسمانوں اور زمین کی طرف سے. بصائرہ کیا ہوتا ہے؟ بصیرت. ان سے بصیرہ کیا؟ تمہیں دکھانے کے لیے, روشن کرنے کے لیے. لفظ کیا ہے؟ بصیرہ, عام دیکھنے کے لیے. یہ تمہارے دکھانے کے لیے اللہ, اس اللہ کے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے. وَإِنِّي اور بے شک میں, لاظنُّ کا یقیناً میں تیرے بارے میں گمان کرتا ہوں, یا فرعون اے فرعون, مسبورہ صبر ان سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہلاک کیا ہوا, ملعون کیا ہوا, راندہ درگاہ کیا ہوا, دتکارا ہوا. یہ سارے معنی اسی میں آتے ہیں. یقیناً تیرا تو کام پورا ہو گیا, تو ہلاک کیا ہوا ہے. اب دیکھیں کتنی دھڑلے سے جواب دیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی محل میں پلے بڑے تھے, اور جو شخص یہ تھا فرعون, یہ فرعون جو ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور ان سے چھوٹا بھی تھا. تو اسی دھڑلے سے جواب دیا, بے شک تجھے پتا ہے نہیں یہ سب کچھ نازل کیا میرے پروردگار جو آسمانوں اور زمین کا ہے, اور مجھے لگتا ہے تیری ہلاکت ہو گئی ہے, جو ہے وہ اب مرا گیا ہے. فارادہ پس ارادہ کیا انہوں نے, ان یہ کہ یستفزہم, یستفزہ استفزاز ان سے, جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکال باہر پھینکنا, قدم اکھاڑ دینا. یہی لفظ پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا تھا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال باہر کرنا چاہتے تھے. وَأَرَادَ پس ارادہ کیا انہوں نے, ان یستفزہم یہ کہ وہ نکال باہر کریں, اکھاڑ دیں قدم ان کے, من الارض زمین سے. کس کے؟
बनी इसराइल के। फागरकनाहु, पस हमने गर्क कर दिया उनको, पस हमने गर्क कर दिया उसको। अमन माहू जमिया, और जो कोई उनके साथ था। मन, जो, माँ का माना उर्दू ज़बान में आम इस्तेमाल होता है, हु गायब की ज़मीर लगी हुई है, जमिया, और जो उसके सारे साथ थे उसको और उसके सारे साथियों को हमने गर्क कर दिया। वकुलना, और कहा हमने, इतना ही कहने, वकुलना, और कहा हमने, मिन बाद ही, बाद इसके, लबनी इसराइला, बनी इसराइल से, अस्कुनु, अस्कुरु, बनी इसराइल अस्कुनु, लफ्ज क्या है? सकना। सकना का माना क्या होता है? रहना किसी जगह। हम नहीं कहते सकना, सकना का मतलब रहने वाला। सकनु, अलिफ जो है वो अमर के लिए इस्तेमाल हुआ, वाव अलिफ जमा के लिए इस्तेमाल हुआ। अस्कनु, रहो, अल अर्दा, जमीन में, ए बनी इसराइल रहो इस जमीन में। किस मुकद्दस जमीन में? पार करने के बाद जब फलस्तीन में आ जाए तो उस जमीन के बारे में। फैजा जा, पस जब आएगा, वादुल आखिरत, आखरत का वादा। जेहना, जेना, लफ्ज जा का माना क्या होता है? आना। अगर इसका सिला बा आ जाए तो इसका माना होता है लाना। लाएंगे हम बेकुम, तुमको, लफीफा। लफीफा, लिफाफा क्या होता है? लपेट के चीजें इकट्ठी कर दी उसमें डाल दी जाती हैं, ये वही लफ्ज है लफीफा। हम तुम्हें लपेट के ले आएंगे, इकट्ठा करके जो है वो ले आएंगे। जब आखिरत का वादा आएगा तो हम तुम सबको इकट्ठा करके ले आएंगे। वलकद आतईना मूसा तिसा आयातिन बय्यिनातिन, और बिलाशुबा हमने मूसा को 9 निशानियां दी, खुली खुली 9 निशानियां। फस अल बनी इसराइला, बस पूछ लो जाके बनी इसराइल से। इस जा हम, जब आए उनके पास, फ़काल लहू फ़िरऔन, बस कहा उनसे फ़िरऔन ने, इन्नी लाज़ुन्नु का मूसा, या मूसा मसहूरा, ए मूसा मैं तो तुझे जादू किया हुआ, तेरे ऊपर जादू हुआ लगता है। मैं ख्याल करता हूँ कि तू जादूज़दा शख्स है, सहरज़दा शख्स है, जिस शख्स के ऊपर जादू कर दिया गया हो। काला, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लक़द अलिमत मा अनज़ल हाउलाइ इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्दि बसाइरा, कहा तुझे पता है ये सब कुछ नहीं नाज़िल किया मगर परवरदिगार ज़मीनों व आसमान ने, तुम्हारे दिखाने के लिए, तुम्हारी बसीरत के लिए। व इन्नी लाज़ुन्नुका या फ़िरऔन मसबूरा, और मैं फ़िरऔन ये ख्याल करता हूँ कि तू मर गया है, अब तेरी हलाकत सामने है। फ़ारादा, बस इरादा किया उसने, अन यस्तफ़िज़हुम मिनल अर्द, कि वो उनको उस ज़मीन से उनके कदम उखाड़ दे, उनको निकाल बाहर करे। फ़ग़रक़नाहु, हमने हलाक कर दिया, डबो दिया हमने उसको अमन माहू जमिया, और जो उसके साथ थे सारे। वकुलना मिन बादही, और कहा उसके बाद, बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, बनी इसराइल लस्कुनु, रहो तुम अल अर्द जमीन में। फैज़ा जा वादुल आखिरत, और जब आएगा हमारा वादा आखिरत का, जेना बिकुम लफीफा, हम तुम्हें सबको लपेट के इकट्ठा करके ले आएंगे। अब देखिए, पहली बात मांग रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़े, कि जो पहले जो है वो या तो ये है कि एक यहाँ पे चश्मा जारी कर दो, या ये नहीं हो सकता तो अपना घर सोने का बना लो, या आपका अपना एक बाग हो जिसमें अंगूर और उसके खजूर के दरख्त हों और उसमें नहरें बहती हों, या ऐसे करो आसमान पे चढ़ जाओ और जाके वहाँ से हमें किताब लेके चिट्ठी अल्लाह से लिख के ला के दिखाओ, ताकि जब वो लिखा हो कि तू नबी है और हम मान लें थे आपकी बात। या ये कि अल्लाह और उसके फरिश्ते खुद आएँ और आगे हमें गवाही दें कि हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो मोजज़ात थे, ये वो मांगते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद में जवाब में फरमाया था कि मैं तो अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, मुझे तो जो कहा गया वो मैंने करना है, और ये मोजज़े दिखाना मेरे बस की बात नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हम मोजज़े दिखाते हैं, लेकिन इनके बड़े तो सारे मोजज़े झुठलाते रहे थे। अब उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे कि इनके ऊपर जादू किया गया हुआ है, ये मजनू हैं, ये किस जिन इनके ऊपर जो है वो आया हुआ है, ये किसी से सीख लेते हैं। ये वही बातें हैं जो उनको रिमाइंड करवाई जा रही हैं कि उनसे पूछो जाके कि मूसा को भी तो हमने निशानियां दी थी तुम्हारे बड़ों को। वलक़द आतईना मूसा तिसा आयातिन, हमने मूसा को 9 खुली खुली निशानियां दी थी। 9 खुली खुली निशानियां क्या थी? एक सबसे बड़ा आप अलैहिस्सलाम का असा लाठी, वो लाठी जब डालते तो वो अज़दा बन जाती। ये वही लाठी थी जो है चश्मे पे मारी गई है, पत्थर में मारी गई और 12 चश्मे बह निकले। एक मूसा यदे बैजा, आप हाथ अपना बगल से निकालते थे तो वो रोशन हो जाता था, और जब तक दोबारा न रखते उस वक्त तक वो वैसे का वैसे ही रहता था।
اس کے بعد پانی کا طوفان ان کے اوپر آیا، ان کے بعد ٹڈیوں کا عذاب آیا، جراد۔ ہوتا کیا تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتے آ کے پھر منتیں ترلے کرتے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے دعا کرو، موسیٰ اللہ سے دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، پھر بھاگ جاتے، پھر ایمان نہ لاتے، پھر ان کے اوپر عذاب آتا، وہ پھر جو ہے وہ آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ دعا کرو، اب یہ ہٹا دو بس، پھر اب ہم مان جائیں گے۔ اب دیکھیے ٹڈیوں کا عذاب آیا، کمل جوؤں کا عذاب آیا، ان کے کھانے میں جوئیں، وہ کھانا کھاتے تھے اوپر سے گرتی رہتی تھی ان کے ہاں جوؤں کا عذاب آیا۔ اس کے بعد وفات ہے ان کے اوپر مینڈکوں کا، ان کے کھانے کے برتنوں میں مینڈک جو ہے وہ اتنے مینڈکوں کا عذاب، اتنے مینڈک تھے کھانے کے برتن میں، پانی کے پینے کے پانی میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک جو ہے وہ پائے جاتے تھے۔ اتنے تنگ آ جاتے تھے، جا کے کہتے تھے کہ اب بس یہ ختم کر دو، ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے، پھر نہیں ہوتا، پھر وہ بھاگ جاتے، پھر مانا دم خون کا عذاب، خون کا عذاب کہ ان کے کھانے میں پینے کے برتنوں میں خون جو ہے وہ آنے لگا، ہر جگہ پہ خون ہی خون ہوتا، وہ عذاب ہٹا۔ پھر ان کے اوپر قحط سالی کا عذاب آیا، پھر ان کے مال و دولت کی ہلاکت کا جو ہے، یہ وہ 9 نشانیاں تھیں۔ یہ وہ 9 نشانیاں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تو اور بھی تھے، لیکن یہاں پہ بات وہ معجزات بنی اسرائیل کے لیے تھے، یہ وہ معجزات تھے جو قبطیوں کے لیے تھے، فرعونیوں کے لیے تھے، اس فرعون اور اس کی قوم کے لیے، کیونکہ جو بنی اسرائیل کے معجزات تھے وہ تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد نظر آئے ہیں۔ وہ کیا نظر آئے ہیں؟ من و سلویٰ، وہ کیا ہیں؟ ایک آسمان پہ جو ہے وہ ایک روشنی کا مینار بن جانا رات کے لیے، جب گرمی ہو تو گرمی میں ابر کا سایہ ان کے اوپر ہو جانا، اور پھر ان کے لیے پتھر میں جو ہے وہ مار کے 12 چشموں کا جاری کر دینا۔ یہ وہ معجزات تھے جو بنی اسرائیل کے لیے تھے، لیکن چونکہ یہاں پہ بات فرعون اور اس کے ساتھیوں کی ہو رہی ہے، تو جو ان کے سامنے معجزات تھے یہ 9 معجزات تھے۔ ان 9 معجزات سے جو ہے وہ ان کو بتایا گیا، تم کیا معجزے مانگ رہے ہو؟ ان سے بنی اسرائیل سے پوچھو، ان کے بڑوں کو بھی تو دیے گئے تھے، انہوں نے تو ایمان نہیں لائے۔ جب وہ ایمان نہیں لائے معجزات دے کے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ ان سب کو غرق کر دیا گیا، ان سب کو مار دیا گیا۔ ان کے اوپر بھی معجزات آ گئے، اور اگر معجزات کو یہ نہ مانا تو ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اچھا، ایک تو یہ تھا، ایک تفسیر اس کی یہ ہے، اس کی ایک تفسیر اور ہے، صحابی مجھے نام ذہن سے نکل رہا ہے، ان کی روایت ہے کہ 2 یہودی آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے، انہوں نے کہا ذرا چلو نبی سے کچھ پوچھتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا نبی سے کیوں؟ نبی مت کہو، نبی سے پوچھتے ہیں، نہیں تو نبی جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ باننا شروع کر دیا مجھے انہوں نے۔ تو پھر وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ یہ جو 9 آیات آپ کہتے ہیں، جو نشانیاں دی گئی تھیں، وہ نشانیاں کیا تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانیوں کے بارے میں فرمایا کہ احکامات تھے، وہ احکامات کیا تھے؟ پہلا احکام تھا شرک نہ کرنا، دوسرا احکام تھا چوری نہ کرنا، تیسرا حکم تھا کسی زنا نہ کرنا، بے گناہ کو قتل نہ کرنا، جادو میں نہ شامل ہونا، نہ کرنا، نہ دیکھنا، سود سے جو ہے وہ زندگی کو دور گزارنا، پاک دامن کے اوپر تہمت مت لگانا، جب حق و باطل کی جنگ ہو تو جنگ سے مت بھاگنا، اور کسی بے گناہ کو کسی حاکم کے پاس مت لے کے جانا کہ کہیں وہ اس کو قتل نہ کر دے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ چومی اور کہا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا اچھا پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں نبی جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل سے ہی آئے گا، اب اگر ہم نے آپ کو مان لیا نبی، اور آپ تو چونکہ بنی اسماعیل سے ہیں، تو ہمیں ڈر یہ ہے کہ کہیں جو ہے وہ ہمیں یہودی قتل نہ کر دیں کہ تم لوگوں نے زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو جو ہے وہ اون نہیں کیا۔ تو یہ 2 اس کی 9 کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 9 نشانیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی حدیث ہے، واللہ عالم اس میں سے کیا ہے، لیکن یہ بھی حدیث ہے، اور یہ ہے کہ پوچھو بنی حضور سے، اور جب کہا گیا نشانیاں دی گئیں تو کہا میں تو تجھے لگتا ہے تجھ پہ جادو ہوا۔ آپ نے کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ یہ سب کچھ میرے اس پروردگار کی طرف سے ہے، جو پروردگار جو ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور میرا خیال ہے کہ نہیں، تیری ہلاکت ہے یہ، اب مجھ پہ کوئی جادو شادو نہیں ہوا، تجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑے روب کے ساتھ کہا یا فرعون مسبورا کہ تو ہلاکت زدہ ہے، تو لعان کیا ہوا ہے، تو ملعون ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، پس جب ارادہ کیا اس نے، اب وہ کرتا کیا تھا، بنی اسرائیل کو اس نے جو ہے اس کی نسل کشی کا پروگرام نسل کر رہا تھا۔ نسل کشی کیا تھی کہ ان کے بچوں کو، ان کے میلز کو قتل کر دیتا تھا، ان کے بیٹوں کو مار دیتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس سے بڑھ کے اور کیا طریقہ ہو
کہ جب ان کے جوانوں کو، ان کے میل ممبرز کو قتل کر دیا جائے، اس کے بعد صرف ان کی عورتوں کو رکھا جائے، یہی طریقہ ہوتا ہے سب سے بڑا نسل کشی کا۔ اس سے چاہتے وہ یہ تھے کہ ان کے قدم یہاں پہ اکھڑ جائیں، یہ ساری عمر ہماری غلامی میں ہی رہیں، یہ غلامی سے سر نہ اٹھا سکیں، اور یہ اس وقت تک غلامی میں ہی جو ہے وہ رہتے چلے آ رہے تھے۔ تو بس جب انہوں نے یہ ارادہ کیا، فَأَغْرَقْنَاهُ، پس ہم نے اس کو ڈبو دیا۔ تو جو اس نے نہیں مانے معجزے، بار بار وہ کرتا رہا۔ یہاں پہ بھی اس بات کو ریلیٹ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا بھی رہنا تنگ کر دیا گیا تھا۔ آپ کے ساتھیوں کو بھی جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ بھگانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، یہاں سے جو نکالنے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ آپ کے ساتھیوں کو بھی جو ہے وہ نسل کشی کی جا رہی تھی کہ لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا۔ آپ پڑھ لیجئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، صہیب رومی کے ساتھ کیا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں پہ جو کام بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پہ ہو رہا تھا، یہاں پہ وہی بات جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہو رہی تھی۔ تو جب اس نے ان کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کو ڈبو دیا، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ تو تم بھی انجام سے بچ جاؤ، تم بھی اسی انجام کے اوپر جو ہے پہنچ سکتے ہو۔ اور وہ اس انجام پہ یہ جو پیشن گوئی کی گئی تھی، فَأَغْرَقْنَاهُ، پر ڈبو دیا ہم نے اس کو بھی اور اس کے سارے ساتھیوں کو بھی، اس کے ساتھ جو تھے سب کو ہم نے مار دیا۔ اور پھر مکہ والوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ مکہ والے بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے قدم اکھاڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ مجبور ہوئے، اور اس کے کچھ عرصے بعد سن 2 ہجری میں تو بدر کا واقعہ پیش آیا، اور 8 کے بعد جو ہے وہ وہی مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان سب کو تہہ و تیگ کر دیا گیا۔ اور پھر جب یہ ہوا اس کے بعد کہا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور کہا اس کے بعد، کس کے بعد؟ ان کے ڈبو دینے کے بعد۔ اب وہ دریا پار کر گئے ہیں، لِبَنِي اسرائیل اسْكُنُوا، اے بنی اسرائیل رہو تم والارض، زمین میں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب آئے گا وعدہ آخرت کا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ دیکھیں ایک کنسپٹ تو ہمارے ذہن میں عام آتا ہے کہ وعد الآخرہ، آخرت کا وعدہ کون سا ہے؟ قیامت کا وعدہ، روز محشر کا وعدہ، کہ جس دن وہ وعدہ آئے گا اس دن تم سب کو لپیٹ کے لے لیا جائے گا۔ مفسرین نے کچھ نے یہ بھی کہا ہے، بٹ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ اس کے بارے میں موقف بڑا جاندار نظر آتا ہے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ اتری ہے اس وقت تک 550 سال ہو چکے تھے بنی اسرائیل کو مصر سے نکلے ہوئے، جگہ جگہ کی وہ ٹھوکریں کھاتے پھر رہے تھے، کبھی ذوالقرنین کے ہاتھوں، کبھی سائرس کے ہاتھوں، کبھی کسی کے ہاتھوں، ذلیل و خوار ہو رہے تھے کہ یہ اس کے بعد پھرتے رہے تھے۔ کہا گیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ قریب آئے گا۔ آخرت کیا مطلب؟ کیا قیامت قریب آئے گی۔ اپنے تئیں وہ اس وقت دیکھیے 1 صدی پہلے تک وہ جگہ جگہ در بدر پھر رہے تھے، لیکن 48 میں جو ہے انہوں نے ایک اسرائیل مملکت کا قیام عمل میں لائے، اور اس اسرائیل مملکت کو وہ جو ہے وہ اب اس وقت گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی ان نشانیوں میں سے ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے، تشریح ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تم سب کو لپیٹ کے جو ہے وہ لایا جائے گا۔ تو اب اس اسرائیل میں جس کو وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، وہ ان کا گریٹر گریو یارڈ بھی بن سکتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ایک جگہ پوری دنیا سے جو ہے وہ اکٹھا کر کے وہاں پہ لا رہے ہیں، اور لا کے پھر یہیں پہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، امام مہدی نے جو ہے وہ امام مہدی تشریف لائیں گے، اور پھر ایک ایک یہودی کو قتل کیا جائے گا۔ تب تک یہ سارے اکٹھے نہیں ہوں گے، اس وقت تک ان کا مارنا نہیں۔ تو ان سب کو پوری دنیا سے اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو لفیفہ کا لفظ ہے نا، اس کا معنی ہے لپیٹ کر، سمیٹ کر۔ تو آج دیکھ لیجئے پوری دنیا جہان سے جو یہود ہے، وہ یہود اس گریٹر اسرائیل کے جھنڈے تلے جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے، اور سارے کے سارے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ وعد الآخرہ، آخرت کا وعدہ قریب آ رہا ہے۔ وہ جو دن جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ دن بدن جو ہے وہ ہمارے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ان سب کو اکٹھا کر کے لایا جائے گا۔ ایک تشریح وہی ہے کہ جب آخرت کا روز قیامت آئے گا تو سب کو دنیا جہان سے اکٹھا کر کے روز محشر میں لا دیا جائے گا۔ اور دوسری چونکہ بات یہاں پہ ڈائریکٹ خطاب بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ رہو تم اس زمین میں بس جاؤ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو پھر جو ہے وہ تم سب کو لپیٹ کے جو ہے وہ ہم لے آئیں گے، اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ اب یہ دیکھیے یہ روشن نشانیاں ہمارے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہیں۔ یہود جو ہے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، گریٹر اسرائیل کا خواب ان کا جو ہے جو انہوں نے سوچا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آخرت کا وعدہ قریب آتا جا رہا ہے۔
اللہ ان کو لپیٹ کے ایک مقام پہ ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ اکٹھے کر رہے ہیں، اور پھر یہی ان کا جو ہے وہ گریو یارڈ، ان کا قبرستان جو ہے وہ ثابت ہوگا، واللہ عالم۔ لیکن دو تفاسیر ہیں اس کے بارے میں، دو مختلف پوائنٹ آف ویو ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اب اس سبق کا اس سے ریلیشن کیا ہے؟ پہلے تو ہم پڑھتے آئے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات مانگ رہے تھے، آپ کو جادو زدہ کہہ رہے تھے، آپ کو جو ہے مجنوں کہہ رہے تھے، تو فرمایا گیا تھا کہ یہ نشانیاں جو ہے وہ تم سے بڑوں کے اوپر اتری تھی، انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ یہاں پہ ڈیٹیل میں ان کے بتا دیا کہ اچھا ایسے کرو، ان مشرکین سے جو مشرکین سے آگے سوال پوچھ کے لاتے ہیں نا، وَيَسْأَلُونَكَ، وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ فلاں سوال پوچھتے ہیں، تو ان سے پوچھو، بنی اسرائیل سے یہ پوچھو کہ تو یہ ہم نے جو ہے وہ اتنا کچھ دیا تھا ان کو، 9 نشانیاں، 9 معجزے دیے تھے، لیکن ان 9 معجزوں کے باوجود تم لوگوں نے جو ہے ایمان تو لائے نہیں، اور جب وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور پھر بنی اسرائیل کو جو ہے وہ ہم نے کہا کہ اچھا اب رہو یہاں پہ، اور یہاں پہ 9 نشانیاں بتائی گئیں، حدیث کے مطابق یہ بھی تھیں کہ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، زنا نہ کرنا، سود نہ کھانا، تہمت نہ لگانا، جنگ سے نہ بھاگنا، بے گناہ کو قتل نہ کرنا، بے گناہ کو جو ہے وہ کیس میں مت پھنسانا، یہ کام ان کو کہے گئے تھے۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیے تو اللہ تمہیں لپیٹے گا، اکٹھا کرے گا، اور اکٹھا کر کے جو ہے وہ روز بعد آخرت کے وعدے کے قریب جو ہے وہ لے آئے گا۔ وہ نہیں مانے تھے تمہارے بڑے، تو تم بھی جو ہے اسی ڈگر پہ چل رہے ہو۔ اگر ہم ان کو ڈبو سکتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم ہلاک کر سکتے ہیں، تو تم کس بات کی، کس کھیت کی مولی ہو، تمہیں بھی اسی طرح جو ہے وہ مار دیا جائے گا۔ تم بھی محمد سے جو ہے وہ ویسے ہی معجزات طلب کر رہے ہو، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء اڑا رہے ہو۔ یہ سارے کام جنہوں نے کیے تھے، جاؤ ان کا انجام دیکھ لو۔ یہ نشانیاں مانگ رہے ہو، نشانیاں بھی ہم نے دے کے دیکھ لی تھی تمہارے بڑوں کو، تمہارے بڑے بھی ایمان نہیں لائے، تم بھی ایسے ہی کرو گے۔ اس کو ریلیٹ کیجئے ان سے، وہاں سے ہجرت، اور پھر یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، ان کو بھی جو ہے تباہ کر دیا گیا، اور ان مشرکین کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ میں یہی ہے کہ ہم نے تو آپ کو صرف ڈرانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں۔ قرآن ہمارے پاس آ گیا، اللہ کا رسول ایک پریکٹیکل ورژن میں، ماڈل پرسنالٹی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دعا کیجئے بیماروں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ کاشف بھائی بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت نصیب فرمائے۔ میرے کچھ اور دوست، ساری کی ساری فیملیز کرونا کا شکار ہیں، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ، صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جمیل صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت دے۔ دعا کیجئے ان مرحومین مسلمانوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے راستے آسان فرما دے، سب کی مغفرت بخشش فرما دے۔ جن کی اللہ کے ہاں مغفرت بخشش ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نیک اولاد نصیب فرما دے۔ جن کے ہاں اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک و فرما بردار بنا دے۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خزانہ غیب سے ان کے لیے رزق حلال نصیب فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔